بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اگر آپ پورے رمضان الحمدللہ تھوڑا سا وقت نکال کر 15-20 منٹ 25 منٹ کا وقت نکال کر اگر آپ نے اس خلاصہ تفسیر کے تمام قسطوں کو سن لیا پورے 30 دن، تو انشاءاللہ آپ کو من جملہ یہ بات معلوم ہو جائے گی، ایک موٹا موٹی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کن چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور موٹے موٹی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو ایک عمومی بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی اگر آپ اس سلسلے کو سن لیتے ہیں تو۔ لہٰذا چلیے آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکمل صورت نازل فرمائی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن پوری مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام القرآن، فاتحۃ القرآن یا فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو آپ پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن قرآن کریم میں 4 چیزوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا؟ ایک نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، یعنی اپنے ایک ہونے کا ذکر کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پورے قرآن کریم کا جو سینٹرل کردار ہے وہ یہی ہے کہ ساری مخلوقات سے منہ موڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، بس اللہ کی طرف پلٹ گئے کامیاب ہو گئے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو تو کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلی چیز جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے، جو پورے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے سوا کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنے کی بات ہے۔ دوسری چیز جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے، جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اس کے اندر دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ ہے رسالت۔ کسی بندے کے ذریعے اپنا پیغام اپنے دوسرے بندوں تک پہنچا دینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کو برداشت کرنا یہ سارے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص دل ایسے بناتے ہیں، مخصوص اپنے بندے ایسے بناتے ہیں جن پر اپنی وحی نازل فرماتے ہیں، جن پر اپنا کلام اتارتے ہیں، جن پر اپنی کتاب اتارتے ہیں، تو اسے رسالت کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اس رسالت کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ ماننے والے، یعنی رسولوں کے ذریعے جو احکام ملیں گے، رسولوں کے ذریعے جو چیز آئے گی بندوں تک، اس کے اندر 2 کیٹیگری ہوگی، ایک ماننے والوں کی اور ایک نہ ماننے والوں کی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو ماننے والے ہوں گے ان کو ریوارڈ دیا جائے گا، ان کو انعام دیا جائے گا، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی، ان کو پکڑا جائے گا، اور سب جگہ کا دستور یہی ہے۔ لہذا قرآن کریم کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ذکر کیا، اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یعنی آپ یہ جان لیں کہ پورے قرآن کریم میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور انہی 4 چیزوں کے لیے ساری چیزیں مل کر آتی ہیں۔ پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کے ذریعے دنیا میں اپنے احکام نازل کرتا ہے اس کو رسالت کہتے ہیں، نبوت و رسالت۔ اور تیسری چیز کہ رسول کے ذریعے جو احکام دنیا میں آتے ہیں ان کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جو ماننے والے ہیں اس کے لیے قرآن کریم نے کہا انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو لوگ جان بوجھ کر بھٹک گئے ان کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور جو لوگ انجانے میں بھٹک گئے اس کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ مغضوب کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر سرکشی کر کے اللہ کے راستے سے بھٹک کے دوسرا راستہ پکڑ لے، اور ضالین کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نہ بھٹکے مگر بہرحال راستے تک نہ پہنچ سکے، اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، تو اس کو ضالین کہتے ہیں۔
اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی اب کا مالک ہے، وہی تب کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر رسالت کا تذکرہ ہے کہ آپ ہمیں رسولوں کے ذریعے جو احکام دیتے ہیں ان احکام کو فالو کر کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیے۔ تو یہ تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے ہم پہلے پارے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے پارے میں چونکہ ایک ظاہر بات ہے ایک مکمل پارہ ہے تو بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں اور مختصر وقت میں ساری باتوں کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں جو موٹا موٹی طور پر اس کے اندر آئی ہیں اس کے طرف میں آپ کی بات آپ کا ذہن لے کر جاؤں گا انشاءاللہ، اس کی تعلیم آپ کو دی جائے گی۔ حروف مقطعات جو سب سے پہلے جیسے الف لام میم، دوسری صورتوں میں یاسین طاسین، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتی ہیں، جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ عرب میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس طرح کسی بھی بات کے شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی بات بولنے کا ان لوگوں میں رواج نہیں تھا۔ قرآن کریم نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح کی بات شروع کی کہ کلام شروع کرنے سے پہلے کا الف لام میم، تو سارے عرب والوں کو عجیب لگا کہ یہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی پہلے اٹینشن کر رہے ہیں، سنو 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 جیسا ایک دم اٹینشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک حروف مقطعات تھا جو اہل عرب پہ بھاری پڑا، حالانکہ اہل عرب اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نحن اعراب الاعراب، ہم تو بولنے والے ہیں، پوری دنیا گونگی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ کلام نازل ہوا تو یہ کلام کا طریقہ اور انداز ان لوگوں پہ بھاری پڑا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر یعنی جب پہلا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر شروع میں الف لام میم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وزن ڈال دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر خاص بات ذکر کی ہے وہ ذکر کی ہے اہل ایمان کی خصوصیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بنا دیکھے ایمان، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے، جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ پر بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے۔ دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی ایمان قبول کر لیتا ہے، مرنے کے وقت جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو ایسے وقت میں کافر بھی کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں مانتا ہوں اللہ کو، لیکن اب ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے پکار کر کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ الآن وقد عصیت قبل، اب کیا، اب ایمان لا کے فائدہ نہیں ہے۔ ایمان بالغیب معتبر ہے، جس نے اللہ کو نہیں دیکھا اور پھر اللہ پر ایمان لائے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اس ایمان کا اصل میں اعتبار ہے۔ تو ایمان والوں کی صفات سورہ بقرہ کے اندر پہلے ذکر کی گئی ہے، وہ تین خاص طور سے الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر ایمان بغیر دیکھے رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے اہل ایمان کی صفتوں میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز کو ضرور قائم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات خاص طور سے ہیں اہل ایمان کی۔ تو اللہ نے اگر ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے تو ہمیں ان تین صفات کو پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات بھی ذکر کی ہیں، لیکن ہم اس پر بات کرنے کے بجائے ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بات ذکر کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش، انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا کہ ہمیں انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنا چاہیے، تو فرشتوں کو خبر دینے کے طور پر بلا کر کہا کہ میرے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا ایک نائب اور اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا بولتے ہو؟ تو چونکہ فرشتوں کو ایک بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا، بہت برا تجربہ تھا، اور ہر فرد اور ہر انسان اپنے تجربے ہی کی روشنی میں، اپنے ایکسپیرینس ہی کی روشنی میں مشورہ دیتا ہے۔ آپ نے کچھ بھی کوئی کام کیا ہو اور اس میں اگر آپ کو فائدہ ہوا تو آپ لوگوں کو اس کا مشورہ دیں گے، نقصان ہو گیا تو لوگوں کو کہیں گے بھائی بیکار چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔
تو فرشتوں کو ایک بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا۔ وہ کیا تھا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو آباد کیا تھا، اور سالہ سال تک یہ لوگ آباد رہے، مگر ان لوگوں نے زمین میں بڑا فساد مچایا، بڑی لڑائیاں کی، خون ریزیاں کی، ایک دوسرے پر ظلم کیا، ایک دوسرے کو پریشان کیا، اللہ کا حکم توڑا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی سرکشی بہت بڑھ گئی ہے، تو ان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لہٰذا ان کو اٹھا کر زمین کے نیچے دھسا دیا گیا، ختم، خلاص، چلو نیچے چلو، زمین کے اوپر تمہیں رہنے کی اجازت نہیں۔ بہت دنوں تک یہ زمین خالی پڑی رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو فرشتوں سے جب کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ فرشتوں کو چونکہ ایک بیڈ وہ ایکسپیرینس تھا، ایک بہت خطرناک تجربہ تھا جناتوں کا، تو انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار عالم، آپ اس کو دنیا کے اندر پیدا کریں گے جو زمین میں آ کر فساد کریں گے، جو مارم پیٹی کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، آپ کا حکم توڑیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار عالم، ہم آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جاؤ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میرا علم الگ ہے، تمہیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور انسان کی تخلیق کی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کر دیا، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کی باتیں رکھی ہیں، کہ وہ حقیقت مان بھی لے، اللہ کی عبادت بھی کرے، نیک اور پرہیزگار اور متقی بھی ہو، تو یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب جب آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہے اس کی فضیلت کم ہوگی، اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو اس کا مطلب کلیئر ہو گیا کہ فرشتوں کی اہمیت کم تھی، اور آدم علیہ السلام کی اہمیت، یعنی انسان کی افضلیت زیادہ ہے۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کا فیصلہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی تھی کہ اس کا محبوب کسی ایسی مخلوق میں پیدا ہو جو سب سے افضل نہ ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مخلوق میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا جو تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ لہٰذا یہ نہ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام مٹی سے پیدا نہیں کیے گئے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام مٹی سے پیدا کیے، نورانی صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے فرمائی ہے، اور تمام فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر مکمل طریقے سے عمل کرتا ہے، تو اس وقت وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور جب وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے تو وہ قعر مذلت میں گر جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو جب چھوڑ دیتا ہے تو وہ تحت الثری میں چلا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام چونکہ سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے عربی میں، تو اس سورت کو سورت بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر گائے کا ایک ذکر کیا گیا ہے، ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آ گیا کہ لوگ گائے کو عظمت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے، دھیرے دھیرے اس کو خدا کے درجے کی طرف لے کر جانے لگے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک برائی اور آ گئی تھی کہ لوگوں کے اندر یہ خیال ہونے لگا تھا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، مر گیا سو مر گیا، مر گیا مردود، ختم، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس اسی دنیا میں جتنی مستی کرنی ہے کر لو، اس کے بعد کچھ ہونے ہو جانے والا نہیں ہے۔ یہ خیال ان لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ ایک صاحب ایمان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے یہی زندگی اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں اسے اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے، اور وہاں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہاں سے اچھی ہوگی، جس کو ہم جنت کی زندگی کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔
تو بنی اسرائیل کے اندر یہ بات پھیلنے لگی تھی، لوگوں کا عقیدہ بننے لگا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی ہونا جانے والا نہیں ہے، مر گیا سو مر گیا، ختم سو ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک تدبیر کی ان کے ذریعے۔ وہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کے مال کا وارث بن جائے، مال ہتھیانے کے واسطے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش اٹھا کر لے جا کر ایک دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیا۔ جیسا کہ آج کے وقت میں ہوشیاری کرتے ہیں لوگ، جرم خود کرتے ہیں، کسی اور کے سر منڈ دیتے ہیں اس کو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس نے اپنے چچا کو قتل کیا اور اٹھا کر لے آ کر لاش دوسرے کے دروازے پہ ڈال دیا۔ اب وہ خوب شور بھی مچانے لگا کہ میرے چچا کو اسی نے قتل کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، اس کو مار دیں گے۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی کہ دونوں گھر میں بلکہ دونوں خاندان میں جنگ کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت لے کے جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا، اس کو ایسے لگا دو تو وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اللہ کا جب کوئی حکم آ جائے تو جیسا حکم آئے اس کو ویسے ہی مان لینا چاہیے، لیکن جب انسان نہیں کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے اندر ہیل حجت نکالتا ہے، ایسا کیسے ہوگا، یہ بات کیسے، وہ بات کیسے، وہ بات کیسے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے بھی اسی طرح کی بات شروع کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کر دو، اس کا گوشت لے کے اس سے لگا دو تو وہ اٹھ کر بتا دے گا، کامن بات تھی، ایک کامن پروسیس تھا کہ وہ گائے ذبح کر کے گوشت لے کر جس کو مرڈر کیا گیا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو اگر لگا دیتے تو وہ اٹھ کر نام بتا دیتا۔ لیکن بدماشی تھی ان کے من میں، تو یہ کہنے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ بتائیے گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ زبردستی کا سوال تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گائے جوان ہونی چاہیے۔ اچھا کیسی جوان ہونی چاہیے؟ بچہ والی ہونی چاہیے، بنا بچہ والی ہونی چاہیے، ہل جوتی ہوئی ہونی چاہیے، بنا ہل جوتی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بنا ہل جوتی ہوئی ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی دیکھنے میں کیسی ہو؟ کہ خوبصورت ہو۔ اچھا اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے؟ تو کہا کلر پیلا ہونا چاہیے۔ اب اس طرح سے وہ سوال کرتے گئے، اور ظاہر بات ہے کہ جتنا سوال کرے گا بندہ اتنے ہی ریکوائرمنٹ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایسے ہی وہ سوال کرتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریکوائرمنٹ بڑھتا چلا گیا۔ فائنلی اس بات پر پہنچے کہ گائے جوان ہو، کھیتی کی ہوئی نہ ہو، کھیتوں میں پانی پٹائی ہوئی نہ ہو، بچہ دی ہوئی بھی نہ ہو، ہل چلائی ہوئی بھی نہ ہو، پیلی رنگ کی ہو، اور پیلی رنگ سیدھے پیلا نہیں بلکہ پیلا رنگ ایسا ہو کہ آدمی دیکھے تو کہے واہ، ایک دم دل خوش ہو جائے، اتنی خوبصورت گائے ہو۔ اب یہ ڈھونڈ کے گائے خرید کر لائے، مہنگے قسم کی گائے خرید کر لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کے ذریعے بھی ایک یتیم بچے کی کفالت کا سبب پیدا فرما دیا۔ تو ایک قیمتی گائے خرید کر لائے، بہت زیادہ پیسہ دے کر خرید کر لائے، اور لانے کے بعد پھر اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت اس کو لگایا تو وہ 2 لمحے کے لیے زندہ ہو گیا، اور اٹھ کر اس نے اپنے بھتیجے کا نام بتایا کہ اس نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما کادوا یفعلون، یہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر جب کرنا چاہا آخر میں جب یہ تنگ آ گئے تب کہنے لگے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم کر لیں گے۔ اس سے 2 سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اس میں ہیل حجت نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی اللہ کا حکم ملا ہم کو ویسے ہی عمل کر لینا ہے۔ اور دوسری چیز کیا کہ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آ جانے کے بعد اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کر ہی دوں گا، بلکہ کوئی بھی کام کرنا چاہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر زیادہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور کہے کہ انشاءاللہ میں کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ہاروت اور ماروت کا ایک تذکرہ کیا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو قوموں کے اندر بھیجا اس کی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ بدماشی میں اترے ہوئے رہے، تو بنی اسرائیل کے وقت میں جادو کا بڑا زور چل پڑا تھا، بہت زیادہ زور چل پڑا تھا، اور اس زور کے چلنے میں معجزہ میں اور جادو میں مشابہت ہونے لگی تھی۔ معجزہ اور جادو میں مشابہت ہونے لگی تھی، یعنی معجزہ کو بھی لوگ ویسے ہی سمجھنے لگے تھے جیسے جادو کو سمجھتے ہیں، حالانکہ جادو میں اور معجزہ میں ذرا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے کہ جادو میں کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکے کو کھڑا کر کے کوئی بندہ اس کو لڑکی بنا دے تو وہ حقیقت میں لڑکی نہیں بنتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی بن گیا ہو،
یعنی ہاتھ میں ایک پتھر لیا اور اس نے ایسا کر کے ایسے دیا اور دیکھا کہ کھجور ہے، تو وہ حقیقت میں کھجور نہیں ہے، یا تو نظر بند کا کھیل ہے کہ وہ ہاتھ میں کھجور ہی لیے ہوا تھا، لیکن وہ پتھر کو حقیقت میں کھجور میں نہیں بدل سکتا، جادو کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ایسا فیل کرایا جا سکتا ہے، جیسے ہپناٹائزم وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آدمی ہوتا کچھ اور ہے اور دیکھتا کچھ اور ہے۔ کسی کو اگر ہپناٹائزم کر لیا گیا تو ہوتا کچھ اور ہے اور بندہ اس کو دیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ تو جادو کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلی جاتی، ہپناٹائزم کی طرح اس کے نظر کو پھیرا جا سکتا ہے، اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن معجزے کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس سے حقیقت بدل جایا کرتی ہے۔ جیسے معجزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاڑا اور وہاں سے اونٹنی نکل کر آئی اور اس نے آنے کے بعد بچہ دیا، تو حقیقت میں وہ اونٹنی تھی۔ جیسے معجزے کے ذریعے چاند کے اگر ٹکڑے ہوئے تو حقیقت میں چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ معجزے کے ذریعے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا دودھ سب لوگوں کو پلایا تو یقیناً وہ دودھ سب لوگوں کے لیے کافی تھا، لیکن جادو کے ذریعے کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ تو یہ جادو میں اور معجزے میں مشابہت ہونے لگی تھی، جادو کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو آزمائش کے طور پر ان لوگوں کے درمیان اتارا، بنی اسرائیلیوں کے درمیان، اور اتارنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ جادو سیکھنا چاہے تو اس کو سکھا دینا، مگر اسے پہلے کہہ دینا، اسے منع کرنا کہ دیکھو جادو سیکھنا یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرناک ہے، تمہارا ایمان جاتا رہے گا، یہ نافرمانی ہوگی اللہ کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہیں، یہ انسانی شکل میں تھے فرشتے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش کے طور پر ہیں، اس لیے تم نہ سیکھو، اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ضد کریں گے تو سکھا دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب لوگوں میں یہ جادو عام ہوگا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے، اس کی ریئلٹی نہیں بدلتی ہے، بلکہ فیل کرایا جاتا ہے، جیسا کہ ہپناٹائزم وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے جب آ کے ٹھہرے، ہاروت اور ماروت، یہ شہر بابل میں تھے جو شام کی طرف پڑتا ہے، تو شہر بابل میں یہ دونوں فرشتے اتارے گئے۔ علاقے کے لوگ دھیرے دھیرے جا کر اس کے بعد جادو سیکھنے لگے، وہ منع بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جا کر ان سے جادو سیکھا، گویا اس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ جادو کے بارے میں اسلام کے اندر یہ احکام ہے کہ صاحب ایمان کو جادو سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جادوگر کے پاس جا کر اس کے بتائی ہوئی کسی باتوں پر یقین کرنے کی اجازت ہے۔ آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اس پہلے پارے کے آخر میں کہ ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کیجیے۔ تمام نبیوں کا جو دین رہا ہے وہ دین اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب کا دین اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس تو دین صرف اسلام ہے۔ یہ ہر نبیوں کی شریعتیں الگ رہی ہے، یعنی اس کو فالو کرنے کے طریقے میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس رہا ہو۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ پورے انڈیا کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے اس کا اپنا ایک لا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، تو وہ کانسٹیٹیوشن پورے ملک کے لیے ہے، اور ہر پردھان منتری یا ہر مکھیہ منتری جو آتا ہے وہ اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ اس کو تبدیلی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جو سینٹرل قانون ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ جو سینٹرل پرنسپلس ہیں اس کے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں، اس کے جو دفعات ہیں قانون کے، آئین کے، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ تو مختلف چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے لیکن جو اصل پرنسپلس ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ ایسے ہی تمام نبیوں کے اندر جو دین باقی رہا وہ اسلام رہا، لیکن ان کی جو شریعتیں تھیں وہ شرائع الگ تھے، شریعتیں الگ تھیں، یعنی اس کو فالو کرنے کے طریقے میں کمی بیشی تھی، فالو کرنے کے طریقے الگ الگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی دین کی پیروی کیجیے، یعنی دین اسلام کی پیروی کیجیے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔